وضو کی سنتیں۔ وضو کی سنت سے مراد اسلام میں وضو سے متعلق وہ مستحب اعمال ہیں جو نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہوں نے عموماً ان کو اپنایا تھا اور انہوں نے مسلمانوں کو بھی انہیں اپنانے کی ترغیب فرمائی تھی۔ یہ اعمال واجب نہیں ہیں۔ اسلامی فقہ میں ان کی اہمیت بڑی ہوتی ہے۔ ان کی تعداد مختلف حدیثوں میں مخصوص طریقہ کار کے طور پر ذکر کی جاتی ہے جو عبادات جیسے کہ نماز میں مشغول ہونے سے پہلے تزکیہ کی ایک شکل کے طور پر کام کرتے ہیں۔ وضو کی سنت مثالوں میں منہ کی کلی کرنا، نتھنوں میں پانی چڑھانا، ہر عضو کو 3 بار دھونا اور اس عمل کے دوران مخصوص دعائیں پڑھنا شامل ہیں۔ وضو کی 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ مسئلہ، وضو پر ثواب پانے کے لیے حکم الہی بجا لانے کی نیت سے وضو کرنا ضروری ہے، ورنہ وضو ہو جائے گا ثواب نہ پائے گا۔ الدر المختار اور رد المختار۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا۔ مسئلہ، بسم اللہ سے شروع کرے۔ اگر وضو سے پہلے استنجا کرے تو قبل استنجے کے بھی بسم اللہ کہے، مگر پاخانہ میں جانے یا بدن کھولنے سے پہلے کہے کہ نجاست کی جگہ اور بعد ستر کھولنے کے زبان سے ذکر الہی منع ہے۔ الدر مختار، رد المختار۔ نمبر 3، دونوں ہاتھ کونیوں تک دھونا۔ مسئلہ، دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک 3 بار دھوئے۔ الدر مختار، رد المختار۔ مسئلہ، جب سو کر اٹھے تو پہلے ہاتھ دھوئے، استنجے کے قبل بھی اور بعد بھی۔ الدر مختار۔ نمبر 4، انگلیوں میں خلال کرنا۔ مسئلہ، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرے۔ پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھینگلیاں سے کرے، اس طرح کہ داہنے پاؤں میں چھینگلیاں سے شروع کرے اور انگوٹھے پر ختم کرے، اور بائیں پاؤں سے انگوٹھے سے شروع کر کے چھینگلیاں پر ختم کرے، اور اگر بے خلال کیے پانی انگلیوں کے اندر سے نہ بہتا ہو تو خلال فرض ہے، یعنی پانی پہنچانا۔ اگرچہ بے خلال ہو، مثلاً کھائیاں کھول کر اوپر سے پانی ڈال دیا یا پاؤں حوض میں ڈال دیا۔ الدر مختار، رد المختار۔ نمبر 5، کلی کرنا۔ مسئلہ، 3 چلو پانی سے 3 کلیاں کرے کہ ہر بار منہ کے ہر ملزے پر پانی بہہ جائے۔ الدر مختار۔ نمبر 6، روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا۔ نمبر 7، مسواک کرنا۔ مسئلہ، مسواک دائیں ہاتھ سے کرے اور اس طرح ہاتھ میں لے کہ چھینگلیاں مسواک کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر نیچے ہو اور مٹھی نہ باندھے۔ الفتاوی ہندیہ۔ نمبر 8،
ناک میں پانی چڑھانا، مسئلہ 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے کہ جہاں تک نرم گوشت ہوتا ہے ہر بار اس پر پانی بہہ جائے، اور روزہ دار نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائے، اور یہ دونوں کام دائیں ہاتھ سے کرے، پھر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے۔ المرج السابق۔ نمبر 9، داڑھی کا خلال کرنا، مسئلہ منہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرے بشرط کہ احرام نہ باندھے ہو، یوں کہ انگلیوں کو گردن کی طرف سے داخل کرے اور سامنے سے نکالے۔ المرج السابق۔ نمبر 10، پورے سر کا مسح کرنا، مسئلہ پورے سر کا ایک بار مسح کرنا اور کانوں کا مسح کرنا، اور ترتیب کے پہلے منہ پھر ہاتھ دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر پاؤں دھوئیں۔ اگر خلاف ترتیب وضو کیا یا کوئی اور سنت چھوڑ گیا تو وضو ہو جائے گا، مگر ایک آدھ دفعہ ایسا کرنا برا ہے، اور ترک کے سنت مؤکدہ کی عادت ڈالی تو گنہگار ہے۔ اور داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے سے نیچے ہیں ان کا مسح سنت ہے اور دھونا مستحب ہے، اور اعضاء کو اس طرح دھونا کہ پہلے والا عضو سوکھنے نہ پائے، بہار شریعت۔ نمبر 11، فرائض میں ترتیب قائم رکھنا۔ نمبر 1، چہرہ دھونا، منہ اور ناک اس میں شامل ہیں۔ نمبر 2، کونیوں تک ہاتھ دھونا۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ٹخنوں تک پاؤں دھونا۔ نمبر 12، کانوں کا مسح کرنا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں کانوں کے اندرونی حصے کا مسح شہادت کی انگلیوں سے کیا، اور ان کے مقابل اپنے دونوں انگوٹھوں کو کانوں کے اوپری حصے پر پھیرو۔ اس طرح کان کے اندرونی اور اوپری دونوں حصوں کا مسح کیا۔ صحیح البخاری الوضو 140، سنن ابی داؤد 13۔ پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو سوکھا نہ پائے کہ دوسرا دھونا۔ 1، 2، پے در پہ وضو کرنا سنت ہے، یعنی جس عمل کے بعد دوسرا عمل ہے دونوں کے درمیان لمبا وقفہ نہ کیا جائے، بلکہ ایک عضو کے سوکھنے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو لینا سنت ہے، اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے، لہذا ہاتھ اور چہرہ سوکھنے کے بعد پیر دھونا مکروہ ہوگا، اور جان بوجھ کر تولیہ سے پونجھنا بھی مکروہ ہوگا، البتہ وضو ہو جائے گا۔ 3، وضو میں غسل، یعنی وضو کو اتنا تر کرنا کہ 2-3 قطرے ٹپک جائیں، ضروری ہے۔ بعد ہاتھوں کو تر کر کے پیر پر پھیر لینا کافی نہیں ہے، اس طرح وضو صحیح نہیں ہوگا۔